صرف نماز کا نام عبادت ہی نہیں ہے، جمعے کی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے یہ عبادت نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، انسان کی عبادت جو ہے 24 گھنٹے عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا یہ عبادت ہے۔ نماز تو فرض ہے، ہر حال میں ہم تمام لوگوں کو پڑھنا ہی ہے، لیکن ہمارے چلنا بھی عبادت ہونا چاہیے، ہمارا پھرنا بھی عبادت ہونا چاہیے، ہمارے بات چیت کا انداز بھی عبادت میں شامل ہونا چاہیے، ہم سوئے ہیں وہ بھی عبادت ہونی چاہیے۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہماری نیت اچھی ہوگی، جب ہم چاہیں گے کہ ہماری ہر چیز عبادت ہو۔ اگر کوئی شخص بات روم جاتا ہے، دعا اگر پڑھ لیتا ہے، بائیں پیر جاتے وقت بائیں پیر باتھ روم میں رکھتا ہے، دعا پڑھتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، میرے بھائیو یہ عبادت ہے۔ جب وہ باتھ روم سے نکلے گا، دائیں پیر کو نکالے گا اور دعا پڑھے گا غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، میرے محترم بزرگوں دوستو عبادت ہے۔ کوئی شخص مسجد میں جاتا ہے، دائیں پیر رکھتا ہے اور دعا پڑھتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ عبادت ہے۔ جب مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتا ہے، جب اپنے دعا پڑھتا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، یہ عبادت ہے۔ ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، کھانا تو کھانا ہی ہے، دائیں ہاتھ سے کھائیے، بائیں ہاتھ سے کھائیے، کھڑے ہو کے کھائیے، لیٹ کے کھائیے، پیٹ میں جائے گا، بھوک تو مجھے گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اسی کو کھانا کھائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ کھانے سے پیٹ بھی بھر جائے گا اور وہ کھانا ہماری عبادت میں بھی شمار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب کھانا کھاؤ تو سب سے پہلے دعا پڑھو بسم اللہ وعلا برکت اللہ، 3 انگلی سے کھاؤ، چھوٹے چھوٹے لقمے کھاؤ، دسترخوان بچا کے کھاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے تو کھانا بھی ہمارا جو عبادت میں شمار ہوگا۔ اللہ کی حدیث ہے کہ کھانا کھاؤ، کھانا کھانے کے نماز پڑھ لیے، فارغ ہو گئے، اب سونے جا رہے ہیں، سونا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب سونے جاؤ تو دعا پڑھو اللہم انی اسألک اللہم بسمک اموت واحیا، آپ دعا کو پڑھیں گے اور دائیں کروٹ لیں گے اور طریقے سنت کے مطابق سوئیں گے، پوری رات آپ یوں ہی سوئیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ سونا عبادت کی میں شمار ہوگا۔ اگر ہم چاہیں گے تو ہماری زندگی کا ہر پل عبادت میں شمار ہوگا۔ اگر ہم گھر میں کھڑکیاں لگاتے ہیں، مکان لگاتے ہیں، ہم راج مستری ہیں یا ہم اپنا گھر بناتے ہیں، اس نیت سے ہم گھر میں کھڑکی لگاتے ہیں کہ یہ کھڑکی لگا رہے ہیں تاکہ اس سے اذان کی آواز آئے۔ میرے غیور مسلمانوں، جب تک یہ کھڑکیاں رہیں گی، جب تک اس سے آوازیں آتی رہیں گی، تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ نیت ہماری ہونی چاہیے، عبادت کا طریقہ معلوم ہونی چاہیے، عبادت کرنے کے شوق ہونا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارا زندگی یہ ہے کہ ہم لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اسی کو اپنا زندگی سمجھ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ زندگی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لوگ وارثین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت جو بزرگان دین نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اور بزرگان دین نے اور صوفیاء کرام نے ہم تک جو پہنچایا ہے، کل اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جوانی کے بارے میں پوچھے گا، ہماری دولت کے بارے میں پوچھے گا، ہماری اولاد کے بارے میں پوچھے گا اور ہم کو اللہ نے جو نعمت دیا ہے ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ میرے غیور مسلمانوں، کل اگر صحابہ کرام کی وہ بیوہ عورتیں، صحابہ کرام کی وہ یتیم بچے اگر قیامت کے دن یہ کھڑا ہو جائے گا، یہ سوال کر دے گا یا باری الہ یا الہ العالمین، اس دین کو قائم رکھنے کے لیے، اس دین کو زندہ رکھنے کے لیے، اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے شوہر شہید ہو گئے، وہ یتیم بچے جب وہ کھڑے ہو جائیں گے یہ سوال کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا الہ العالمین، اس دین کو بچانے کے لیے ہمارے والد شہید ہو گئے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، لیکن یہ قوم اس دین کو سنبھال نہیں سکی، یہ دین قرآن کو سمجھ نہیں سکی، یہ سنت نبوی کو سمجھ نہیں سکی۔ میرے غیور مسلمانوں، ہماری پکڑ
ہو جائے گی۔ ان عذاب ربک لشدید، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے غیور مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہمارا ایک مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہمارے گھر میں نونہال بچے آتے ہیں، بچیاں آتی ہیں، اس کو سنت کے مطابق جو اس کے معاملات ہوتے ہیں سنت کے مطابق کیجیے، اس کو اچھی تعلیم دیجیے، اچھا پڑھائیے۔ یقین جانیے میرے محترم بزرگ دوستو، یہ سنت میں شمار ہوگا۔ اسی لیے ہم تمام لوگوں سے یہ بار بار کہتے ہیں، عبادت کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری ہے، دین کو سمجھنے کے لیے ایجوکیشن کا ہونا ضروری ہے، دین کو سمجھنے کے لیے تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم اپنے بچوں کو، اپنے آبا و اجداد کو پڑھائیں گے، لکھائیں گے۔ آپ دنیا تعلیم بھی پڑھائیے، لیکن ساتھ ساتھ اگر اللہ نے ہمیں اولاد دیا ہے تو اس کو دینی تعلیم بھی سکھائیے۔ کہا جاتا ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھاتا ہے، جو والدین اپنے بچوں کو جو دین سکھاتا ہے، جب تک وہ بچہ قرآن کا پڑھتا ہے وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور ان کے والدین کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہ بھی عبادت ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، باتیں کہنے کی بہت ساری ہے اور عمل کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام سنتے نہیں تھے، جتنی باتیں سنتے تھے اس پہ عمل کرتے تھے۔ ہمارا یہ حال یہ ہے کہ تقریر ہمارے کان کا شوق بن گیا ہے۔ ہم موازنہ کرتے ہیں، جب کئی لوگ بیان کرتے ہیں اس میں موازنہ کرتے ہیں کہ وہ شخص اچھا بیان کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، باتیں امپورٹنٹ ہیں، انداز یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ باتیں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی جا رہی ہے۔ ہمارے مشائخ اور علماء کرام نے کہا ہے کہ علماء اور عوام کے درمیان جو ہے اصحاب کہف اور اس کے کتے کے معنی ہونی چاہیے۔ اور کہا ہے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے اصحاب کہف کے ذریعے سے اللہ نے اس کی کتے کی بھی مغفرت کر دے گا۔ اگر ہم تمام لوگ علم کی روشنی میں اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے علماء کی، اپنے ائموں کی بات کو مانیں گے، اس نیت سے ان کی بات کو مانیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر دے گا۔ یقین جانیے اللہ ارحم الراحمین ہے، اس نیت سے بھی آپ کی مغفرت کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تو مغفرت کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کی بات مانیں۔ ایک ڈاکٹر اگر کوئی شراب بھی پیتا ہے لیکن ڈاکٹر کسی مریض کو جو ہے غلط مشورہ نہیں دیتا ہے۔ ڈاکٹر خود خراب کامیں کر سکتا ہے، وہ خود خرابی اس میں پائی جا سکتی ہے، لیکن جب اس کے پاس مریض آتا ہے اس کو صحیح مشورہ دیتا ہے۔ ایک علماء جو ہوتے ہیں، ائمہ جو ہوتے ہیں، وہ ایک ڈاکٹر کی مثال ہوتے ہیں۔ وہ عوام کو کبھی غلط راستہ نہیں بتاتا ہے، وہ امت کو کبھی غلط راستہ نہیں بتاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں جو باتیں ہوتی ہیں صرف وہی بتلاتا ہے، اور علماء کی باتیں ماننا یہ اس میں ہماری بھلائی ہے۔ ائموں کی، مؤذنوں کی باتیں ماننا اس میں ہماری بھلائی ہے، کیونکہ حدیث ہے انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارثین ہیں، نبی کے وارثین ہیں، یہ نائب ہیں۔ ان کی باتیں مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس کا بہتر اجر دے گا۔ اسی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اب آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔